آج ہم بات کریں گے ایسے مسئلے کی جو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کو نہیں بلکہ لاکھوں خاندانوں کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ہمارا 10 ملین کے قریب گھروں کا خسارہ اور اس خسارے میں چھپا ہوا ایک سونے جیسا سرمایہ کاری کا موقع۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 7 لاکھ نئے گھروں کی ضرورت ہے، لیکن صرف 3 لاکھ کے قریب بنتے ہیں اور ہر سال تقریباً 4 لاکھ پلاٹ گھروں میں تبدیل نہیں ہوتے، اور یہ خسارہ اب 10 ملین سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ اس خسارے میں ہمارا اگلے 20 سال کا موقع چھپا ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فیضان خان، رہبر اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے۔ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور ہر سال تقریباً 2.5% کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس شرح کے مطابق ہر سال تقریباً 60 لاکھ نئے افراد آبادی میں شامل ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں رہائشی اور شہری سہولت کی طلب مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ان نئے خاندانوں کو گھر، چھت اور سکون کی جگہ چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں ہونے والی تعمیرات آج تک اس ضرورت کا نصف بھی پورا نہیں کر پاتی۔ ورلڈ بینک اور پاکستان کے مختلف اداروں کے مطابق ملک میں اس وقت 1 کروڑ سے زائد گھروں کی کمی موجود ہے، جبکہ ہر سال تقریباً 3.5 لاکھ مزید گھروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یعنی ہم ہر سال پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، مگر رفتار بڑھانے کے بجائے صرف حالات کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑا اور بنیادی فیکٹر ہے۔ جب سپلائی ہمیشہ ڈیمانڈ سے پیچھے رہے تو گھروں کی قیمتوں اور کرایوں دونوں میں طویل مدت تک اضافہ ہوتا رہتا ہے، چاہے معیشت مضبوط ہو یا مشکل حالات کا شکار۔ 1960 میں پاکستان کے تقریباً 22% آبادی شہروں میں رہتی تھی۔ آج 2026 تک یہ شرح تقریباً 40% سے بھی آگے نکل چکی ہے اور 2040 تک یہ 55% کے قریب ہو جائے گی۔ یعنی اگلے 15 سالوں میں 4 سے 5 کروڑ مزید لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف منتقل ہوں گے، اور یہ لوگ گھروں کے ساتھ ساتھ دفاتر، دکانیں، شاپنگ سینٹرز، مارکیٹوں اور صحت و تعلیم کی سہولیات کی بھی طلب کریں گے۔ یہ ڈیمانڈ کوئی عارضی رجحان نہیں بلکہ آبادی کا قدرتی بہاؤ ہے، جس کا سامنا حکومت اور ذاتی طور پر ہر سرمایہ کار کو کرنا ہوگا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شروع کی گئی میرا پاکستان میرا گھر جیسی اسکیموں میں ابتدائی مرحلے پر انتظامی اور مالی چیلنجز ضرور سامنے آئے، لیکن ان کا ایک اہم اثر یہ رہا کہ نچلے اور متوسط طبقے کو بھی پراپرٹی مارکیٹ میں شامل ہونے اور گھر کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کا موقع ملا۔ 2026 میں حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے لو کاسٹ ہاؤسنگ فائنانس اسکیمز کی حدود میں اضافہ کیا، گھروں کے قرضوں اور سبسڈی کی شرائط میں نرمی کی۔ مثال کے طور پر بعض اسکیموں میں اینڈ یوزر ریٹ کو 5% تک سبسڈائز کیا گیا، جس سے عام آدمی کے لیے اپنے گھر کا خواب پہلے کے مقابلے میں زیادہ قابل حصول بن گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ہاؤسنگ ڈیمانڈ کی ایک نئی لیئر مارکیٹ میں آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو پہلے محض کرائے کے گھروں میں گزارا کرتے تھے، وہ اب خود کا چھوٹا گھر یا اپارٹمنٹ خریدنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت اہم پہلو جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے ربا بیسڈ فائنینشیل سسٹم۔ اسلامی فقہ کے مطابق قرض پر سود، ربا لینے یا دینا دونوں حرام ہیں، چاہے وہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے مقصد گھر کی خریداری ہو یا کاروبار۔ اسلامی ریسرچ اکیڈمیز اور مختلف فقہی بورڈز کے فتوے میں واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ تمام قسم کے قرضوں پر سود حرام ہے، چاہے وہ کنزمپشن لون ہو یا انویسٹمنٹ لون۔ اس لیے بہت سے لوگ ہاؤسنگ فائنینس سے دور رہتے ہیں۔ بہت سے دیندار، متوسط اور مزدور طبقے کے لوگ حکومت اور سودی ہاؤسنگ اسکیم کو استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ربا پر مبنی ہے، یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، اگرچہ اسے سرکاری یا لیگل کہا جائے، لیکن شریعت کے مطابق اس کی حیثیت حرام ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ گھر کا خواب ترک کر کے کرائے کے چھوٹے مکانات میں رہتے ہیں، یا پھر اپنے وجود کے آخری عمر تک کرایہ دے کر مالک مکان کی دولت میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن خود کسی پراپرٹی میں حصہ نہیں رکھتے۔ یہی وہ اسلامک ہاؤسنگ فائنینس گیپ ہے جو شہری آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید چھوٹے اور متوسط طبقے کے خاندانوں کو گھر سے بے نصیب رکھتا ہے۔ نظام کے پاس متبادل کیا ہے؟
اللہ کے فضل سے اسلام محض روک دینے والی شریعت نہیں بلکہ حل دینے والی شریعت بھی ہے۔ اسلامی معاملات اسلامک فائنانس میں ایسے ماڈلز ہیں جو گھر کی خریداری کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، جن میں سود شامل نہیں ہوتا۔ ان میں سے کچھ بنیادی طریقے یہ ہیں: ڈیمینشنگ مشارکہ، گھٹتا ہوا شراکتی نظام۔ بینک یا مالی ادارہ اور صارف دونوں مل کر گھر کی ملکیت میں شراکت کرتے ہیں۔ صارف ہر ماہ قسطوں کے ذریعے بینک کا حصہ خریدتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی ملکیت بڑھتی جاتی ہے اور بینک کا حصہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک گھر مکمل طور پر صارف کی ملکیت میں نہیں آ جاتا۔ اس نظام میں انٹرسٹ کے بجائے شراکت، کرایہ اور منافع کا تصور ہوتا ہے، اس لیے اسے اسلامک فائنانسنگ ماڈل سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اجارہ یا کرائے پر ملکیت۔ اس ماڈل میں بینک گھر خرید کر صارف کو کرائے پر دیتا ہے اور صارف طے شدہ معاہدے کے تحت اسے استعمال کرتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں اصل ملکیت بینک کے پاس رہتی ہے، جبکہ صارف بطور کرایہ دار رہتا ہے، یہاں تک کہ معاہدے کے مطابق مکمل ادائیگی کے بعد ملکیت اس کے نام منتقل ہو جاتی ہے۔ اس طریقہ کار میں بینک کسی مخصوص گھر یا پراپرٹی کو خرید کر پہلے سے طے شدہ منافع کے ساتھ صارف کو فروخت کرتا ہے۔ ادائیگی قسطوں میں کی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ قرض لون نہیں بلکہ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اسے شرعی اعتبار سے کنونشنل مورگیج سے مختلف سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی مالیات کے کئی ماہرین کا موقف ہے کہ اگر اسلامی فائنانسنگ کے متبادل دستیاب ہوں تو بلا ضرورت سودی یا کنونشنل مورگیج اختیار کرنا مناسب نہیں۔ یعنی اگر پاکستان میں ڈیمینشنگ مشارکہ یا دیگر اسلامک ہوم فائنانس ماڈلز دستیاب ہوں تو ایک مسلمان کے لیے ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق متبادل اختیار کرے، نہ کہ صرف یہ کہہ کر کنونشنل سسٹم اپنائے کہ سب بینک یہی کرتے ہیں۔ حکومت کو اسلامی ہاؤسنگ فائنانس کو صرف ایک مذہبی یا اخلاقی مسئلے نہیں بلکہ ایک جامع معاشی اور سماجی حکمت عملی کے طور پر دیکھنا چاہیے، کیونکہ شرعی اطمینان کے ساتھ گھر کی خریداری ایک مسلمان کے لیے معیشت میں فعال شمولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ساتھ ہی یہ حکومت کے لیے ایک ٹیکسیبل اور پروڈکٹیو ایسٹ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ موجودہ سودی یا کنونشنل ہاؤسنگ فائنانس ماڈل کی وجہ سے بہت سے دیندار اور متوسط طبقے کے خاندان شرعی خدشات کی بنیاد پر ہاؤسنگ اسکیمز سے دور رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے ہاؤسنگ اہداف کا ایک بڑا حصہ جو اسلامی طور پر مطمئن ہو کر مارکیٹ میں شامل ہو سکتا تھا، عملی طور پر ان یوٹیلائز رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر حکومت اسلامک ہاؤسنگ فائنانس اسکیمز کو دیگر اسکیموں کے ساتھ یا متوازی طور پر چلائے، اسٹیٹ اسپانسرڈ اسلامک یا بینکس یا اسلامک بینکنگ ونڈوز کے ذریعے ہاؤسنگ فائنانس پروڈکٹس کو قابل رسائی بنائے، ٹیکس انسینٹیو اور سبسڈیز کو اسلامک ہوم فائنانس ماڈلز تک بھی توسیع دے تو اس کے کئی مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ شرعی طور پر مطمئن مسلمان بھی اپنے گھر کے خواب کی طرف اعتماد کے ساتھ بڑھ سکتا ہے۔ معیشت میں صرف رینٹل ڈیپینڈنٹ ایسٹ بلڈنگ کا رجحان فروغ پائے گا کو کم قرض، زیادہ ہوم اونرشپ اور زیادہ مستحکم سماجی ڈھانچے یعنی اسٹیبل سوشل سٹرکچر پر مبنی معاشرہ مل سکتا ہے۔ سرمایہ کار کے لیے جہاں گھروں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو، وہاں لو کاسٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور مڈ سیگمنٹ اپارٹمنٹس میں رینٹل ییلڈ اور کیپٹل اپریسیشن دونوں زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پورٹ فولیو میں ہاؤسنگ اویئرنیس کو شامل کریں تو آپ ایسے کسٹمرز تک رسائی حاصل کر پائیں گے جو سودی مورگیج سے
بچنا چاہتا ہے، لیکن اسلامک کانٹریکٹس یا الٹرنیٹو ماڈل جیسے پارٹنرشپ، رینٹ ٹو اون یا ڈیمینشنگ مشارکہ کے ذریعے گھر حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر اس عملی اتفاق رائے کے مطابق بھی ہے کہ جہاں ممکن ہو سود سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ خریدار کے لیے آج کے دور میں ہاؤسنگ فائنانس نسبتاً سستا سمجھا جا رہا ہے، اور کئی ماہرین کے مطابق آئندہ 12 سے 18 ماہ میں انٹرسٹ ریٹ میں مزید نرمی آنے کا امکان موجود ہے۔ لیکن احتیاط اور اخلاقی ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اسلامک ہاؤسنگ فائنانس ماڈلز جیسے ڈیمینشنگ مشارکہ، اجارہ یا مرابحہ تو ترجیح پہلے انہی کو دی جائے، اور اگر اسلامی متبادل دستیاب نہ ہوں تو ضرورت سے زیادہ قرض دینے سے گریز کیا جائے اور اپنی مالی استطاعت کے مطابق ادائیگی یا واضح منصوبہ بنایا جائے، تاکہ مستقبل میں قرض اور سود کا بوجھ صرف بلکہ ذہنی اور روحانی دباؤ کا سبب بھی نہ بنے۔ آخر میں بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ گھروں کا خسارہ صرف ایک عددی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک سماجی، اقتصادی اور روحانی موقع بھی ہے۔ سماجی لحاظ سے اگر ہم ایسے ہاؤسنگ سولوشنز تیار کریں جو متوسط اور نچلے طبقے کے لیے افورڈیبل ہوں، تو ہمارے شہروں کا پورا اربن فیبرک زیادہ مضبوط توازن ہو سکتا ہے۔ اقتصادی لحاظ سے گھروں کی خرید و فروخت، تعمیرات اور رینٹل مارکیٹ میں ہونے والی سرمایہ کاری، کنسٹرکشن سیکٹر، ریئل اسٹیٹ سروسز اور جاب مارکیٹ سب کو ترقی دیتی ہے۔ اسلامی لحاظ سے اگر ہم ہاؤسنگ فائنانس اور تعمیرات کو ایسے نظام کے تحت فروغ دیں جو ربا سے پاک ہو اور لوگوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق فائنینشیل فریڈم فراہم کرے، ہم صرف پراپرٹی نہیں بنا رہے بلکہ معیشت کی اصلاح اور ایک بہتر معاشرے کی بنیاد بھی رکھ رہے ہوں گے۔ جو شخص وقت سے پہلے اس مارکیٹ میں قدم رکھنے لیے نہیں بلکہ اپنے آنے والے نسلوں کے لیے بھی ویلتھ، اسٹیبلٹی اور سکون کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور اگر آپ کو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ، گھروں کی تعمیر، پراپرٹی مینجمنٹ یا کسی بھی قسم کی پراپرٹی انویسٹمنٹ سے متعلق درکار ہو تو رابطے کی معلومات آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال یا تجویز ہو تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔